جو حضرت امیر معاویہ کا عاشق ہوگا وہ حضور کے نسب کا منکر کیسے ہوگا، تعظیم کا منکر کیسے ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ تو جناب عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں جو 2 بڑے مشہور ہیں، ایک ہے ہاشم اور ایک ہے عبد الشمس۔ ہاشم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ سرکار کے دادا ہیں، اور عبد الشمس جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے دادا ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے یہاں پر علماء نے، غوث اعظم نے بھی لکھا، دیگر نے لکھا کہ یہاں سے پتا چلا کہ امام حسن اور حسین جو ہے وہ براہ راست حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بولیے بھائی ہیں، اور حضرت علی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے لیے بڑے بھائی ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ رتبے میں حضرت علی بڑے ہیں، اور ہمارے نظریہ میں نے کربلا کے واقعے میں بیان کیا کہ امام حسن حضرت امیر معاویہ سے بڑے فضیلت رکھتے ہیں، امام حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے فضیلت زیادہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت کے اندر جو ہمارے معتقدات ہیں، ہمارے علماء نے لکھے، ہمارے نزدیک نسب کی فضیلت خلافت کے لیے ضروری نہیں ہے، پہلی بات تو یاد رکھیں۔ تو خلیفہ اگر حضرت امیر معاویہ بن بھی گئے تب بھی امام حسین ان کی رعایا میں ہو کر فضیلت بڑی رکھتے ہیں، کیونکہ جن جہتوں سے حضرت امام حسن کو اور جن جہتوں سے حضرت امام حسین کو سرکار کا قرب حاصل ہے، حضرت امیر معاویہ کو حاصل نہیں، اور اس کا اقرار حضرت امیر معاویہ خود کرتے ہیں اور حضرت امام حسن کے ہاتھ بھی چومتے ہیں۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی اگر تقریر کر رہے ہوں اور لوگ جوتے اتار کر مسجد میں آ کر یا اس ماحول میں آ کر بیٹھے ہوں اور امیر معاویہ اگر آ جائیں اور جوتوں کی جگہ پر بیٹھ جائیں تو یہ بھی امیر معاویہ کے لیے شرف کی بات ہوگی کہ وہ علی کی محفل میں آئے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت علی کے عاشق ہیں۔ میں اعتدالی جملے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ مرتبہ اور مقام حضرت علی ہی کا بڑا ہے، جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو اس میں حق پر حضرت علی ہی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ گستاخ نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے وہ امیر سر 10 آپ کی خدمت میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ کو 2 جہتوں سے توجہ ہے، 2 جہتوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت ہے، ایک تو صحابیت کی جہت سے اور ایک قرابت داروں کی جہت سے۔ لہذا قرابت کی جو فضیلت ہے اس کے بھی آپ مستحق ہوئے، اور صحابیت کی جو فضیلت ہے اس کے بھی آپ بولیے۔ قبول اسلام سن 7 ہجری ہے، جلدی جلدی ذرا سنیے اس بات کو۔ قبول اسلام سن 7 ہجری ہے، دل کو گرما کے رکھیں آپ سپاہی، ٹیک میک نہ لگائیں، جن کو ضرورت ہے وہ لگائیں، جن کو لگانے کی ضرورت ہے وہ لگائیں۔ یہ دیکھیں ہمارے بزرگ قبلہ موجود ہیں، یہ دوسرے ہمارے بزرگ موجود ہیں، یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، لیکن جن کو ضرورت کرتی وہ بیٹھیں۔ لیکن نوجوانوں میں تو تمہیں بھی مضبوطی دینے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، تم ٹیک نہ لگاؤ، ٹیک جنت میں لگائیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں ٹیک لگائیں گے تو سہارا حضرت امیر معاویہ کا ہوگا، ان کے نام کا سہارا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آج ان کے نام پر تھوڑی قربانی دو، دنیا آخرت کے اندر برکتیں ملیں گی۔ لیکن جو میرا بھائی مریض ہے، کمر میں درد ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا قبول اسلام سن 7 ہجری ہے، سن 7 ہجری ہے، اور 7 ہجری اس میں بھی تفصیل ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن میں نے پہلے کہا کہ وہ حضرت صاحب اگر کھل کے کہیں میں شیعہ ہوں تو پھر میں اس طرف آؤں گا، لیکن اب جو اہل سنت کے معتقدات ہیں وہ میں پڑھوں گا، جو اہل سنت کی جو آج تک فکر ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ کا ایمان بالکل ایسا ہے جیسے حضرت عباس کا تھا۔ حضرت عباس بدر سے پہلے مسلمان ہوئے، جنگ بدر سے بولیے، لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے اظہار نہیں کیا، چھپا کر رکھا، اور سرکار نے بدر میں فرما دیا تھا میرا چچا کسی کے سامنے آ جائے تو میرے چچا پر تلوار نہ اٹھانا۔ ایک صحابی تھے جن کا کوئی عزیز جو ہے وہ بدر میں شہید ہو گیا تھا، تو وہ تربیتی مراحل میں تھے، تربیتی بولیے مراحل میں تھے، انہوں نے اس بات کو وہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ایمان فتح مکہ سے پہلے، یعنی جب جس وقت آپ کو یاد ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سن 7 ہجری کو صلح حدیبیہ پہنچے، صلح حدیبیہ جو ہوا حدیبیہ کے مقام پر، جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے وہ سن 7 ہجری کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کی دلیل کیا بنتی ہے؟ اس کی دلیل حضرت عبدالعزیز فرحانی علیہ رحمہ، آگے پڑھوں گا، ایسے بزرگوں کے حوالے پڑھوں گا کہ آپ کے دل میں ایمان کی حرارت آ جائے گی، وہ حوالے میں چن چن کر لایا ہوں، یہ میں اسی طرح نہیں جذبات دکھا رہا، الحمدللہ میری پشتوں پر جن کا ہاتھ ہے ان کا نام لوں گا تو آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا۔ ابھی میں پڑھتا ہوں ان کے حوالے آپ کے سامنے۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضرت عبدالعزیز فرحانی علیہ رحمہ نے النہایہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ فتح مکہ جو ہے وہ 9 ہجری کے قریب ہو رہا ہے،
اور 8 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کی قضا کے لیے تشریف لائے ہیں. سرکار عمرے کی قضا کے لیے تشریف لائے کیونکہ حدیبیہ میں عمرہ نہیں کرنے دیا انہوں نے. سن 7 ہجری کو حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا. سرکار نے اپنی سواریوں کو وہی ذبح کیا اور لوٹ کے چلے گئے. اور دوسرے سال جب حضور تشریف لائے تو سن 8 ہجری تھی. تاریخ آپ پڑھ چکے ہیں. اس کو عمرۃ القضا بھی کہا جاتا ہے. سرکار جب آئے, سرکار نے طواف کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ روایت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی مقام اور مرتبے کی موجود ہے, یہ مسند امام احمد کے اندر موجود ہے. اور مسند امام احمد وہ عظیم کتاب ہے جس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ امت میں جب بھی اختلاف ہوگا تو میری کتاب سے رجوع کرنا, تمہیں فائدہ پہنچے گا. اور یہ بشارت ان کی پوری ہو رہی ہے یہاں پر حضرت امام احمد بن حنبل کی. حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر کئی ہزار حدیثیں نقل کی ہے, لیکن اس میں من گھڑت کوئی روایت نہیں ہے. اور یہی ابن جوزی نے کہا ہے, یہی حافظ ابن اسقلانی نے کہا ہے. لہٰذا جو حوالہ پیش کر رہا ہوں اس کی مضبوطی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. اور امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب امت میں اختلاف ہوگا تو امت کو رہنمائی میری کتاب سے ملے گی. حضرت امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا کہ حضرت امام باقر, بولیے سبحان اللہ, امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ روایت کر رہے ہیں. دیکھیں سند کیسی آ رہی ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت مولا علی کے دائیں ہاتھ, امام باقر مولا علی کے بیٹے ہیں. اب دیکھیں سند کیسی آ رہی ہے. تو حضرت امام احمد نے حضرت امام باقر سے جو فضائل اہل بیت کا باب آخر میں مسند میں باندھا ہے, مسند اہل بیت حضرت امام احمد نے آخری جلد کے اندر, اس میں موجود ہے کہ امام باقر سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت لی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت امیر معاویہ سے خود سنی ہے. اگر حضرت امیر معاویہ سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی تھی تو میں پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے اگر وہ علی کو گالیاں دیتے معاذ اللہ تو مجھے بتائیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے حدیثیں کیسے لی. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تقریباً تمام اسماء و رجال کی کتابیں موجود ہے. تہذیب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ آپ کے دربار میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا. میں نے واقع کربلا میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کوڑے لگوائے, اور کسی نے حضرت امیر معاویہ کا مذاق اڑایا تو اس کو بھی کوڑے لگوائے. انصاف دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی تعریف جس کی کرنی تھی نہیں کی, اور جس کی نہیں کرنی تھی کی, غلط ملت کیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انصاف دے کے کیسا کیا کہ بیٹے کی تعریف پر کوڑے لگوائے اور باپ کی مخالفت میں بھی کوڑے لگوائے, اس لیے کہ بیٹے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, باپ تو صحابی رسول ہے. تمہاری زبانیں کیسے چل جاتی ہیں؟ توبہ توبہ, ہم ایسی تاریخ گندی اور پلیت تاریخ کو مانتے ہی نہیں ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو گھٹائے. اس لیے جب قرآن نے ان کی شان بیان کر دی کہ ان کا دل فسق کو قبول نہیں کرتا, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید کے فسق کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ہے. میں آگے اس کی تفصیل مختصر وقت میں ذکر کروں گا. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ امام باقر, اور امام باقر نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے خود سنا. آپ ایمان کب لائے؟ 7 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوا, سرکار کو عمرہ کرنے نہ دیا گیا, اور سن 8 ہجری میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضا کے لیے جب تشریف لائے تو یہ سند ہے, امام باقر اس کے راوی ہے. امام باقر حضرت امیر معاویہ کا قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میرے کانوں نے خود سنے, حضرت امیر معاویہ نے مجھ سے کہا کہ جب سید عالم نے عمرہ مکمل کر لیا اور احرام کھولنے کی بات آئی تو سرکار مروا پر چلے گئے اور پھر فرمایا کون ہے جو میرے بال کاٹے گا؟ سرکار نے فرمایا کون ہے جو تقسیر کرے گا؟ تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے. حضرت امیر معاویہ نے سن 8 ہجری میں مروا کے مقام پر عمرۃ القضا کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی تقسیر فرمائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کافر ہو, معاذ اللہ ایمان نہ لایا ہو, اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جائے سرکار کے بال کاٹے؟ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں, وہ حضرت طلحہ نے, وہ تو حضرت طلحہ نے کاٹے تھے. تو میں کنفیوز نہ کروں آپ کو, اور وہ جو بیچ میں معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے اس کو درست کر دوں. سرکار کے بال جو حضرت طلحہ نے کاٹے وہ حج کا واقعہ ہے. اس میں سرکار نے بال ترشوائے نہیں, حلق کروایا تھا, سر منڈوایا تھا, حلق کروایا تھا. اور عمرۃ القضا کے اندر سرکار نے حلق نہیں کروایا, تقسیر کروائی تھی, اور تقسیر کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دونوں سنت دے کے سامنے آ گئی کہ جو حلق کروائے اس کے لیے بھی حضور کی سنت ہے, اور جو تقسیر کروائے اس کے لیے بھی حضور کی
سنت ہے. اور یہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کی تاریخ اجاگر ہو کر بولیے سامنے آتی ہے. اب ذرا آگے سنیے, میں مزید بات یہاں پر آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرف صحابیت جس طرح کہ میں نے عرض کیا, اور ایک اور روایت سنیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم علم معاویہ, اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. یا اللہ معاویہ کو علم معرفت عطا فرما. سرکار فرماتے ہیں معاویہ کو علم معرفت عطا فرما, کتاب کا علم عطا فرما, اور اسے عذاب جہنم سے محفوظ فرما. بولیے سبحان اللہ. اب آئیے, یہ حدیث ہے مسلم امام احمد کے اندر. کہاں ہے جی؟ بولیے. اس کے نیچے جو بات سنانی وہ سنیے. حضرت عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ, اللہ اکبر, یہ 1239 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ملتان کے قریب کوٹ ادو میں ان کا مزار مقدس ہے. عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ, اور یہ اتنے بڑے عالم دین تھے اور اتنے بڑے ولی کامل تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. آپ اگر کبھی پاکستان ٹور پر جاتے ہیں تو ان کی مزار مقدس پر ضرور جائیں. عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ جو براہ راست یوں لگے, بزرگوں نے کہا کہ ہم مل کر آئیں, اور رات کو گھر میں آ کر ملاقات کی, تمہیں اس طرح آنا چاہیے تھا, اس طرح آنا چاہیے تھا, اس طرح آنا چاہیے تھا. اور آپ کی علمی قابلیت کے بارے میں علماء نے کہا کہ 12 سال کی عمر میں مکمل عالم ہو چکے تھے. اور آپ کی خود کتاب شرح عقائد کی شرح نبراس جو آپ کی کتاب ہے, جو حضرت عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ کی ہے, مصطلحات و حدیث پر کتاب ہے, اور آپ کو 273 علوم پر عبور تھا. کتنے؟ اور آپ نے اپنی کتاب میں سارے علم کے نام لکھے ہیں. میں نے یہ پڑھے تو آج تو نہ ہم نے کبھی پہلے پڑھے نہ کبھی دیکھے ہیں. آپ کو وہ ان علوم پر عبور تھا, 273 علوم پر. 30 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا. علماء نے لکھا کہ یہ قدرت کی حکمت ہے, ورنہ یہ بندہ بر صغیر میں رہ جاتا تو لوگ شاہ ولی اللہ کو بھول جاتے, بڑے بڑے علماء کو لوگ بھول جاتے کہ جو اللہ نے علم کی دسترس انہیں عطا فرمائی. 12 سال کی عمر میں مکمل علوم انہوں نے حاصل کیے. ایک دفعہ پڑھ رہے تھے تو حضرت دروازے پر دستک ہوئی, تو آپ کیونکہ جو عالم ہوتا ہے وہ کتابوں کا شوقین ہوتا, تو آپ کتابوں کو دیکھ رہے تھے. تو دروازے پر جب بار بار دستک ہونے لگی تو آپ نے کہا کون ہے, اندر آ جاؤ نا. کہا میں خضر ہوں. تو آپ نے نظر نہ اٹھائی, خضر ہے تو کیا ہوا, آپ نے نظر دیکھا, فرمایا خضر ہو تو خضر کو دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ آپ کی کرامات میں سے ہے. آپ نے علم نحو میں, گرامر میں کتاب لکھی ہے. عبدالعزیز فرہاروی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی ہے, لیکن ان کی علم نحو کے اندر ایک کتاب ہے الاوسط. تہجد کے وقت آپ اس کو لکھ رہے تھے اور کئی کام آپ کے اوپر تھے جو آپ تحریر کر رہے تھے, تو آپ کسی مسئلے کی حاجت کے لیے قلم رکھ کر چلے گئے. جب لوٹ کر آئے تو آگے کی عبارت پوری تھی. یعنی جو عادت جملہ آپ نے چھوڑا تھا تو آگے کی عبارت آگے پوری تھی. آپ نے غور کیا کیسی ہے, تو ساتھ میں حضرت خضر بیٹھے تھے. فرمایا کہ دراصل آپ اتنے منہمک ہو کر رب کے دین کی خدمت کر رہے تھے اور کسی شرعی کام کے لیے آپ گئے, تو میں نے کہا آپ کے کام میں حرج نہ ہو, جو آپ لکھنا چاہتے تھے تو آگے میں نے اس کو تحریر کر دیا ہے. علماء نے, بعض علماء نے لکھا کہ الاوسط کو یاد کرنے والے کی زندگی میں عربی گرامر کبھی نہیں بھول سکتا وہ, اور جسے عقائد کی یا علم کلام کی بحث سمجھ میں نہ آئے, فرمایا آپ کے مزار کے قریب جا کر وہ نبراس کا مطالعہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے سینے کو علم کے لیے کھول دے گا. عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ, اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا. 30 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. بڑے بڑے علماء دہلی سے آپ سے ملنے کے لیے, ایک بہت بڑے عالم آئے ہندوستان سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, تو چھوٹی عمر 30 سال میں انتقال ہو گیا آپ کا. تو ابھی 12 سال کی عمر فاضل عالم ہوئے. پورے بر صغیر کے اندر آپ کے نام کا چرچا تھا. اور جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو ایک بچہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے, اور بڑی بڑی داڑھی والے صوفی اور بڑے بڑے قد والے لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر زانو تلمس خم کر کے کتابیں پڑھ رہے ہیں. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم آپ سے ملنے کے لیے آئے, انہوں نے اپنا مشاہدہ خود لکھا. وہ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مجھے حیرانگی ہو گئی کہ ان کے داڑھی کے بال بھی نہیں پھوٹے تھے, اور وہ منطق کی بڑی اعلیٰ کتابیں سمجھا رہے تھے. اور فرمایا جب پڑھا رہے تھے تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ علم کی باتیں اس طرح بھی بیان ہو سکتی ہے. کہتے اسی طرح کھڑکی سے چڑیا کا بچہ اندر گرا, تو حضرت عبدالعزیز فرہاروی بچے تھے نا, تو فرمایا کہ کتابیں بند کر کے اس چڑیا کے بچے سے کھیلنے لگ گئے. یعنی عمر اتنی چھوٹی تھی, کھیل کود کی عمر, اور اللہ نے علم کیسا عطا فرمایا. فرمایا کھڑکی سے چڑیا کا بچہ آیا, آپ نے کتابیں بند کر دی اور اپنا رومال اس پر چڑیا کے اوپر ڈال کر اسے پکڑ لیا اور پنجرے میں اس کو ڈالنے کی کوشش کی. تو انہوں نے اپنا مشاہدہ ذکر کیا کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ لیک پن کا یہ مرحلہ ہے, اور علم یہ ہے کہ دور دراز سے لوگ سفر کر کے کتابیں پڑھنے کے لیے آتے تھے. کوٹ ادو ملتان شریف کے قریب کوٹ ادو شریف کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے. ایک دفعہ ان کے سارے ثواب کے لیے سبحان اللہ کہیے.
اور آپ نے جو تبدیلیوں کی گت لگائی ہے، ہم تنہا نہیں ہیں، ایسے بزرگوں کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں جن کی خدمت پر حضرت خضر کو مامور کیا گیا ہے۔ انہوں نے پورا حضرت امیر معاویہ کے گستاخوں کے خلاف ایک پوری مستقل کتاب لکھی ہے، النہایہ۔ اب سنیے ایسے اللہ کے ولیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، حضور نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا محقق اور عالم اس بات کو ذکر کرتا ہے، فرمایا اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں ارباز بن ساریہ سے نقل کیا اور فرمایا امام احمد کی کتاب انتہائی مستند ہے۔ آپ فرماتے تھے، امام احمد فرماتے تھے، عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب بھی کوئی فتنہ ہوگا تو لوگ میری کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھولے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی نے یہ بات لکھی ہے کہ سیاہ ستہ کی جو سیاہ اربعہ ہے ان سے بڑا رتبہ مسند امام احمد کا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ اتنی مستند کتاب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور رسول اللہ نے دعا عطا فرمائی کہ یا اللہ معاویہ کو علم عطا فرما اور اسے حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ جس کے لیے حضور نے دعا کی ہو وہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہوگا، اور وہ بھی حضرت علی کو بولے استغفر اللہ۔ اب سنیے جامع ترمذی کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا واہد بہ، یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے، دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ اس کے نیچے جو بنیادی بات میرے آقا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے کی ہے، اور آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے جو گستاخ ہیں ان جنگلی کتوں کو آڑے ہاتھ ایسا لیا ہے کہ وہ انہوں نے بھونکنا بند کر دیا، اور یہ اندر سے اگر بھونک رہے ہیں تو ہم ان کے نام کی برکت سے پھر کہیں گے تو انشاءاللہ قیامت تک پھر یہ بند ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے خلاف جب گجرات اور پنجاب کی سرزمین پر لوگوں نے بکواس کرنا شروع کی اور جعلی پیر کچھ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کی، جس طرح کہ وہ ہری پور کا شیطان محمود ہزاروی اس نے حضرت امیر معاویہ کی تکفیر کی، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام بھی پڑھتا، کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھتا، سب کچھ کرتا، اس نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کی، ٹھیک ہے، مودودی نے بکواس کی، اور کئی لوگوں نے، کوئی شیخ الاسلام بھی اس میں آ گئے، انہوں نے بھی بکواسیں کی ہیں، ان کے اوپر یہ قرضہ ہے، اور آج کل کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے بکواس کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ تو جب پنجاب میں کی گئی تو اس وقت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے حضور اللہ بخش حلوائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر نبوی، جو بہت پرانے ہمارے عالم پاکستان کے گزرے ہیں اور بڑی عظیم اور بڑی غیرت مند شخصیت گزری ہے، مولانا اللہ بخش حلوائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی مستند تفسیر کی کتاب ہے تفسیر نبوی، اور بہت بڑے علامۃ الدہر تھے وہ، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مریدین میں سے تھے وہ۔ انہوں نے اپنے دور کے اندر حضرت امیر معاویہ کے گستاخوں کے خلاف کتاب لکھی اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ فرمایا حضور دیکھیے یہ کتاب کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا کتاب تو بڑی لاجواب ہے۔ فرمایا حضور آپ سید بھی اور پیر بھی، یہ کتاب پھر آپ کے آستانے سے چھپنی چاہیے۔ تو دیکھو سید پھر کیسا ہوتا ہے، وہ لائبریری میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ پر تہمتیں نہیں لگاتا، سید پھر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے جیب خاص سے اس کتاب کو پنجاب میں شائع کیا، اور پیر معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے، انہوں نے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ سے کہا کہ آپ بھی قلم اٹھائیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے قلم اٹھایا، مارکیٹ میں وہ کتاب ملتی ہے مکتبہ غوثیہ، کہیں سے بھی آپ لیجئے، دشمنان امیر معاویہ کا منہ توڑ جواب، وہ کتاب لیجئے، 10-15 روپے کا رسالہ ہے، اس کو لے کر پڑھیے اور اپنے دل کے اندر دفاع صحابہ کے جذبات اور حضرت امیر معاویہ کی محبت کو اجاگر کیجئے، اور اس کتاب کا مرتبہ دیکھیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا اور رسول اللہ خواب میں آئے۔ نسبتیں ہم نے کیسے سے ڈالی ہے ذرا دیکھیے آپ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ خود ایسی عظیم شخصیت ہے، انہوں نے فاضل بریلوی کی دیدار کیا ہے، اور دوراجی والے خوش ہو جاؤ، انہوں نے دوراجی میں ایک عرصہ دین کی خدمت کی ہے، شاید ان کا فیض ہے جو میں یہاں پہنچا ہوا ہوں۔ اب آپ سنیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ ہندوستان دوراجی کے اندر 11 سال سے زیادہ آپ مفتی رہے، وہاں پر آپ نے خطابت مناظرے وہاں پر کیے، اور تقسیم ہند کے بعد پھر آپ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور گجرات کے اندر آج آپ گجرات کے شہر کے اندر جلوگر ہیں۔ کبھی میں گجرات سے گزرتا ہوں سیالکوٹ تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہوں، لگتا ہے کہ میری گاڑی کو ان کی روح نے گھیر لیا ہے، اور میں پھر اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہوں، بس گاڑی میں ایک بندہ ہو یا ایک دفعہ جا رہا تھا، ایک ڈرائیور تھا،
میں نے کہا جانتے ہو؟ کچھ نہیں جانتے. میں نے کہا جو میں بول رہا ہوں بس وہ سنتا رہے تو. ہم نے پورے سفر میں مفتی صاحب کی تعریفیں کی. واپسی میں اس ڈرائیور نے پوچھا کہ مولوی صاحب میں سمجھا تو کچھ بھی نہیں, لیکن وہ پنجابی میں اس نے کہا بڑے محبت انداز میں کہ تھے تو بڑے بزرگ آدمی, چلو نا پھر ان کا مزاق ڈھونڈ لیتے ہیں اور فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. تو الحمدللہ حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کتاب لکھی اور آپ کے خلاف بکواس کرنے والوں کو منہ توڑ جواب جب میں نے دیا, فرمایا رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ سرکار تشریف لائے. سرکار نے فرمایا احمد یار تنہا نہیں ہے تو نے دنیا میں میرے صحابی کی لاج رکھی ہے, قیامت کے دن میں تیری لاج رکھوں گا. فرمایا تو تنہا نہیں ہے, کہ تو نے دنیا میں میرے صحابی کی لاج رکھی ہے, قیامت کے دن میں تیری لاج رکھوں گا. تو یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی شخصیت کا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہی حکیم الامت جن کا یہ شعر ہے, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. دیکھو کیا کلام لکھا ہے انہوں نے, اخلاص سے لکھا تھا نا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا, ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر اس غبار میں. دل فرماتے ہیں کہ سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ, ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کے تحت بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یا اللہ میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس میں حضرت امیر معاویہ کو 3 دعائیں حضور نے دی ہیں. بولیے سبحان اللہ. 3 دعائیں حضور نے دی ہیں. فرمایا پہلی دعا تو یہ دی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیں, دوسری دعا یہ دی ہے کہ خود بھی ہدایت پر رہیں, خود بھی ہدایت پر رہیں, اور ہدایت پر تو سارے صحابہ رہتے ہیں. مفتی صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں. فرمایا ہدایت پر تو سارے صحابہ ہیں, پھر حضور نے ان کو ہدایت پر رہنے کی دعا کیوں کی؟ فرمایا اس لیے یہاں ہدایت سے مراد کوئی خاص ہدایت نہیں, حکومت اور ملک کی جاگیری ہے, کیونکہ آپ نے خلافت کا منصب سنبھالنا تھا اور ملک کی جاگیری کو سنبھالنا تھا مولا علی کے بعد. تو فرمایا یہ حضور نے جو فرمایا ہے یہ اس طرف کی طرف اشارہ تھا کہ جو سرکار علیہ السلام نے مقام عطا فرمایا. میری ماں ام حبیبہ ہماری ماں ہے, حضور کی بیوی ہے, اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. بولے سبحان اللہ. اس لیے حضرت امیر معاویہ کا لقب ہے خال المومنین, مومنین کے ماموں. بولے سبحان اللہ. تو تمہارے ماموں گالیاں دیتے ہیں, ہمارے ماموں گالیاں نہیں دیتے. فرما خال المومنین, کتنا مقدس رشتہ ہے. اور یہ ماموں کا لفظ جو ہے, جو ماں کا بھائی ہوتا ہے اس پر بچے کا اعتماد کتنا ہوتا ہے. ہائے ہائے, اس کی اگر صوفیانہ نقطہ دیکھیں تو پھر بات کہاں جاتی ہے, کیونکہ حضور نے امت نے لقب دیا خال المومنین, اور جو خال ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا. خال جو ہوتا ہے وہ خائن, ماموں خائن, وہ بھانجوں سے بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے, اور بھانجوں کو اپنے ماموں سے بڑی بولو محبت کرنے والے. یہ صرف ہمارے نہیں, ساری امت کے بھانجے ہیں, ساری امت کے ماموں ہیں, سارے امت کے آپ کو ماموں قرار دیا کہ خال المومنین, کہ ساری امت کے آپ ماموں ہیں. یہ مقدس لقب سے آپ کو یاد کیا گیا. اور ان کی ہمشیہ, ان کی سگی بہن میری ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی. ام حبیبہ, ان کا میں مقام بتاتا لیکن وقت بہت طویل ہو گیا ہے. میں صرف یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدہ ام حبیبہ نے سرکار سے عرض کی کہ حضور میرے بھائی کے لیے دعا فرمائے نا, میرے بھائی کے لیے دعا فرمائے نا. سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اللہم اہدہ بالہدی, یا اللہ معاویہ کو ہدایت کے ساتھ ہدایت عطا فرما, رضی اللہ, اسے پکی اور کامل ہدایت عطا فرما. وجنبہ الردیہ, اور اسے ہر قسم کی بدی سے دور رکھ. گالیاں دیتے تھے, او پنڈی کے شاہ جی توبہ کر, گالیاں نہیں دیتے تھے. رسول اللہ کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا وجنبہ الردیہ, کہ یا اللہ معاویہ کی زبان اور اس کی ذات کو گندگی اور بری عادت سے دور رکھ. وَغْفِرْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, مولا دنیا اور آخرت میں اس کی مغفرت فرما دے. بولیے سبحان اللہ. دنیا و آخرت کے اندر اس کی مقبولیت فرما دے. اب ایک اور فضیلت سنیے کہ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں ہے بلکہ فقیہ اور مجتہد ہیں. کون ہے؟ فقیہ اور مجتہد ہے. مجتہد وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا حصہ پا چکے ہیں اور بڑی جماعت کے صحابہ ہیں. اور اس کی مثال دیکھیے, بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر موجود ہے
ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا کہ قیل علی ابن عباس، وہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے کس نے کہا حل لک فی الامیر المومنین مادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإنہ اوتر، کہ حضور امیر المومنین حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، اوتر الا بواحدہ، ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو آپ کا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ بخاری کی حدیث گزر چکی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو دایاں ہاتھ ہے، بازو ہیں، اعتماد ہیں حضرت مولا علی کے، فرماتے قال اصابہ، وہ ٹھیک کرتے ہیں، انہ فقیہ، اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں. یہ ایک اور گریٹ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ذکر کیا، فرمایا وہ مجتہد ہے. مجتہد اس کو کہتے ہیں جو دین کی راہ کو سلجھانے کے لیے غور و تفکر کرتا ہے، نفس کے لیے نہیں، دین کی راہ کو سلجھانے کے لیے. حضور نے فرمایا اگر وہ صحیح فیصلہ کر جائے تو اسے 2 اجر ہے. بولیے درود پاک پڑھیے، کتنے اجر ہیں؟ محبت سے درود پاک پڑھیے، کتنے اجر ہیں؟ فرمایا اگر صحیح فیصلہ کر جائے تو اس کے لیے بولیے 2 اجر ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ صحیح فیصلہ نہ کر سکا اور صحیح فیصلہ کرنے میں اس سے کوتاہی ہو گئی تب بھی اللہ رب العالمین اسے 1 اجر ضرور مرحمت فرمائے گا. درود پاک پڑھیے گا، اللہ رب العالمین اسے 1 اجر ضرور عطا فرمائے. اب اس پر ایک صحیح بخاری شریف کی ایک بڑی بنیادی حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو بھائی تھک گئے وہ یقیناً تشریف لے جا سکتے ہیں. میں یہاں پر ایک بہت بنیادی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو ریکارڈ پر لا کر اس کو ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں. ذرا سن لیجیے اس بات کو کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد ہیں، اور حضور نے فرمایا مجتہد جو دین کی راہ اور دین کے مسائل کو سلجھانے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد اگر وہ غلط کر جائے، صحیح کر جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر غلط بھی کر جائے، وہ غلطی پر بھی رہے کیونکہ نفس کا مسئلہ نہیں تھا، تب بھی اس کی خطا ادا ہوتی ہے، اس کو 1 اجر تو ضرور ملتا ہے. یہ حضور کے ایک نہیں درجنوں حدیثیں موجود ہیں، ایسی کئی حدیث ہے کہ مجتہد اگر خطا کر جائے تب بھی اس کو 1 اجر. اب ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں بلکہ مجتہد صحابی ہے. بولیے کون ہے؟ مجتہد صحابی. کون ہے؟ مجتہد صحابی ہے جن کا مرتبہ اور مقام یہ. اور یہاں پر حضرت امیر معاویہ کو 2 فضیلت ذکر کی گئی. ایک تو آپ کو صحابی ہونا فضیلت ہے، دوسرا آپ کا مجتہد ہونا فضیلت ہے، فقیہ ہونا فضیلت ہے. اور رسول اللہ نے خود فرمایا من یرید اللہ بہ خیر فقہ فی الدین، اللہ جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ پر اللہ رب العالمین نے آپ پر کلام عطا فرمایا. عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کمال ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس جن کا شمار فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے، بحر العلوم ان کو کہا گیا، حبر الائمہ ان کو کہا گیا، ترجمان القرآن کہا گیا، مولا علی کا دایاں ہاتھ کہا گیا. وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت کے محافظ ہیں اور وہ جانتے ہیں مجتہد کون ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اگر وہ امیر معاویہ کو مجتہد کہیں، اس سے اندازہ لگائیں ان کا علم کیسا ہے اور سیدنا امیر معاویہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اور دیکھیں انہیں چپیٹے پڑ بھی کہاں سے رہی ہے، اہل بیت سے پڑ رہی ہے. حضرت علی کے غلام ہی خود ان کو جوتے مار رہے ہیں کہ تم نے امیر معاویہ کے خلاف بکواس کی کیسے. وہ حضرت علی کو گالی کیسے دے سکتے تھے؟ تو یہ لمبی لے لیجیے، تم نے ٹیڑھی میڑھی 1.5 گھنٹے کی جو تقریریں کی ہیں نا، خطبے تمہیں پڑھے، ہم گرے بھی تو فاتح اور گرائیں بھی تو فاتح. میں نے کہا ان کا مارا ہوا جو گر جائے نا وہ پھر اٹھتا نہیں ہے. آپ خوش فہمی میں، آپ خوش فہمی میں، آپ خوش فہمی میں سید صاحب، آپ خوش فہمی میں، آپ نہیں اٹھ سکتے خدا کی قسم، کیونکہ یہ اکیلے نہیں مارتے ہیں، پھر غوث اعظم بھی لگاتے ہیں، پھر داتا صاحب بھی لگاتے ہیں، عبدالعزیز فرحاوی بھی لگاتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی لگاتے ہیں. ابھی میں پڑھوں گا شاہ عبدالعزیز صاحب کو، ابھی میں پڑھوں گا حضرت امام احمد رضا کو. امام احمد رضا کا جو نظریہ ہے، اور فاضل بریلوی جب لگائے نا کسی کو تو پھر خود کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. ایسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے. اگر آپ توبہ کر لیں تو ہم آپ کو عدو نہیں کہیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو آپ عدو صحابہ ضرور ہیں، اور یہ داغ تم قبر میں لے کر جاؤ گے. اللہ اس وقت سے پناہ عطا فرمائے کہ بندہ گناہ کا تو داغ لے جائے، اس کی تو مغفرت ہے، لیکن بد اعتقادی کے داغ سے خدا محفوظ فرمائے. 4 بندے یہ تو کھڑے ہو کر گئے کہ حبیبیہ کے منبر پر بولا تھا، بڑا بدتمیز تھا، بڑا ایسا تھا ویسا تھا، لیکن کچھ یہ تو کہیں یار اپنے باپ کے لیے نہیں بولا تھا، صحابی کے لیے بولا تھا. کس کے لیے بولا تھا؟ صحابی کے لیے بولا تھا. ان نوجوانوں کے ایمان بچانے کے لیے بولا تھا، اہل سنت کے موقف اور عقیدے کو آگے بچانے کے لیے بولا تھا. ہر ایک کی مصروفیت ہے تو ان کی بھی مصروفیت کوئی کم نہیں، ہماری بھی مصروفیت کوئی کم نہیں.
لیکن وقت نکالا جاتا ہے کیونکہ وقت اللہ نے دیا اس لیے ہے جو دین کی خدمت کے لیے صرف ہو۔ اب آپ دیکھیے میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کی شان عظمت اور شان جلالت کا عالم میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کیا۔ ایک مسئلہ یہاں پر سنیے، پھر میں مختصراً اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تقوم الساعۃ، حضرت علی، یہ بڑی اہم بات۔ اب اصل موضوع پر جو آپ کو لانا تھا وہاں میں آ چکا ہوں۔ اب ذرا یہاں پر ایک اعتدال کے ساتھ، قرینے کے ساتھ چند بنیادی باتیں کالج یونیورسٹی کے طلباء تو خاص طور پر سماعت فرمائیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ کیوں ہوئی۔